حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جنتی جنت میں کھائیں گے پئیں گے، نہ تھوک آئے گا نہ پیشاب آئے گا اور نہ ناک کی صفائی کی ضرورت ہوگی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کھانے کا کیا ہوگا، یعنی ہضم کیسے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈکار آئے گی اور پسینہ مشک کے پسینے کی طرح ہوگا، یعنی غذا کا جو اثر نکلنا ہوگا وہ ڈکار اور پسینے کے ذریعے نکل جائے گا، اور جنتیوں کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس طرح جاری ہوگی جس طرح ان کا سانس جاری ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے ان کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو چار زانوں بیٹھ جاتے یہاں تک کہ سورج اچھی طرح نکل آتا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا جہاد کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو۔ پھر پوچھا، روزہ داروں میں سب سے زیادہ اجر کسے ملے گا؟ ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ پھر اسی طرح نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقہ سے افضل ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو حفص ذکر کرنے والے ساری خیر و بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل ٹھیک کہتے ہو۔ دوستو، اگر آپ ڈیلی حدیث شریف سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔